बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा हब्बिब इलैया फ़ीहिल इहसान व कर्रिह इलैया फ़ीहिल फ़ुसूक़ वल इस्यान व हर्रिम अलैया फ़ीहिस सख़त वन नीरान बिअौनिका या ग़ियासल मुस्तग़ीसीन। ए अल्लाह परवरदिगारा, मेरे माबूद, इस दिन मेरे लिए महबूब कर दे एहसान और नेकी को, और नापसंदीदा कर दे फ़िस्क़ व फ़ुजूर और इस्यान को, और इसमें हराम करार दे मुझ पर गुस्सा और जहन्नम को। अपनी मदद से ए फरियाद करने वालों के फरियाद रस। पहला और दूसरा हिस्सा तकरीबन अल्लाहुम्मा हब्बिब इलैया फ़ीहिल इहसान व कर्रिह इलैया फ़ीहिल फ़ुसूक़ वल इस्यान। इशारा एक दफ़ा किया था आपकी खिदमत में। इंसान हर वक़्त, आप देखें, अभी हम झूठ नहीं बोल रहे, वैसे बैठे हुए हैं, अभी हम किसी की ग़ीबत नहीं कर रहे हैं। काफ़ी सारे अवक़ात इंसान किसी मासियत में, गुनाह में मुर्तकिब नहीं हो रहा होता है, लेकिन देखें, मासियत को छोड़ना, कभी इंसान अज़्र नाचारी छोड़ देते हैं, बस क्या करें, मजा लाना लाए तो फिर, और कुछ नहीं तो लोगों के सामने क्या हो जाते हैं जी, बेइज्जती हो जाती हैं। तो जैसे भी आप छोड़ें, सज़ा तो आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि गुनाह में ये शर्त है कि क्या जी, बजा लाना, अंजाम देना। अंजाम दे दे तो फिर आप और मैं क्या जी, गुनाहगार और सज़ा का हकदार बन जाता है। जब तक अंजाम नहीं दिया, जैसे भी आपने अंजाम नहीं दिया हो, सज़ा तो हमें नहीं मिलेगी, लेकिन सवाब भी नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि आपने उसको एक छोड़ना, तर्क करना, मर्जी खुदा समझकर आपने तर्क नहीं किया, बस नाचारी में आपने तर्क किया। इसी तरह इबादत जब आप बजा लाते हैं, तो इबादत में भी अपनी जिम्मेदारी समझकर बस जैसे भी हो इसको ख़त्म करने की कोशिश करो। नमाज में आने के लिए इतने तैयारी, यानी इतने वो उसके पास शौक़ नहीं होते हैं जितने नमाज ख़त्म करके जाने की उसकी क्या होती है जी, वो जल्दी होती है। बस वो 2 रकात पढ़ के जल्दी निकल जाओ। ये नमाज के साथ मोहब्बत न होने की दलील है। वो पहले वाला तरीक़ा तर्क मासियत के साथ मोहब्बत न होने की दलील है। नमाज, रोज़ा, बाकी इबादत और तर्क मासियत भी अपनी जगह पर एक इबादत समझें, तो ये उस वक़्त है कि तर्क करते वक़्त उस काम से नफ़रत करके तर्क करें, क्योंकि ये काम मेरे महबूब का क्या है जी, मनफूर काम है, मेरे महबूब का मनफूर काम है, तो उसका मनफूर मेरे लिए क्यों महबूब हो। हर वो काम जिससे रब ज़ुल जलाल नफ़रत करते हैं, नफ़रत करने से मुराद अंजाम नहीं देना, हम उसको अंजाम न दें, वो चाहता है। और हर वो काम तो उस नफ़रत के साथ हम तर्क करें। अज़्र नाचारी, लोगों की तरफ से बेइज्जती होगी, या इस तरह के जो बस हदफ को सामने रखकर, ज़हन में रखकर तर्क न करें। फिर आपका मुकाम क्या हो जाता है, बुलंद हो जाता है, बड़ा मुकाम आपको मिल जाता है। दुनिया के बड़े मुकाम नहीं, उसकी कोई हैसियत ही नहीं। अपने रब के नज़दीक आपको हैसियत मिल जाती है, आपको मुकाम मिल जाता है। और इस तरह इबादत को आप बजा लाना चाहें तो कैसे बजा लाएं? मोहब्बत करके, क्योंकि ये काम मेरे माबूद, मेरे खालिक, मेरे राज़िक़ का क्या है जी, महबूब और मतलूब काम है, तो मोहब्बत के साथ बजा लाएं। तो आपको क्या होगा, आने में जल्दी होगी। यानी मस्जिद की तरफ नमाज का टाइम हो गया तो बार बार आप इंतज़ार करते रहेंगे, अज़ान क्यों नहीं हो रही, अज़ान क्यों नहीं हो रही है। अज़ान होनी चाहिए, मस्जिद में जाने की आपको ज़रूरी होगी। नमाज ख़त्म होके जाना आपके लिए क्या है जी, मुश्किल काम होगा। क्यों मस्जिद छोड़ के मैं बाहर जाऊँ, जल्दी मैं नमाज को फ़ारिग करके, नमाज ख़त्म करके क्या करूँ। क्योंकि आपको नमाज के साथ मोहब्बत है, तो अपने महबूब से जुदा होना नहीं चाहते हैं। लेकिन एक जिम्मेदारी है, बजा ना लाएं तो पता नहीं क्या होगा, जल्दी बस
واجبات کو انجام دے کر جلدی مسجد سے نکالنے کی کوشش اس وقت کرتے ہیں کہ آپ اور مجھے عبادت کے ساتھ محبت نہیں، عبادت کو ایک ذمہ داری سمجھ کر بس جلدی کر کے اس کو ختم کرو۔ تو یہ عبادت بجا لانے کا طریقہ، وہ عبادت شاید عبادت ہی نہ ہو جس میں اس کے ساتھ انسان کو محبت نہ ہو اور جلدی اس سے فارغ ہو کے کیا جی انسان چھوڑ کے جانا چاہے۔ بازار کہا جاتا ہے نا مأوای شیاطین ہے، تو بازار کہیں آپ کو کبھی ضرورت کے لیے جانا پڑے تو بازار میں ایسا کرنا چاہیے، جلدی جو کچھ خریدنا ہے خرید کے جلدی واپس آ جاؤ، مسجد سے نہیں۔ المؤمن فی المسجد کالسمک فی الماء، جس طرح مچھلی کی زندگی کا ہے جی پانی میں ہے، کہاں ہے؟ پانی میں، پانی سے نکالے تو وہ کیا ہوتا ہے جی تڑپتے تڑپتے مر جاتے ہیں۔ پانی کے اندر ہو تو کیا جی آرامش کے ساتھ سکون کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں، تو مومن ایسا ہونا چاہیے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ 24 گھنٹے ہی مسجد میں رہیں، کیونکہ مسجد سے باہر بھی کافی ساری عبادات ہے، ہر عبادت مسجد میں بجا انجام نہیں دیتے ہیں، مسجد کے باہر بھی عبادات ہے۔ تو مچھلی جس طرح اس کی حیات، اس کی آرامش، اس کو سکون پانی میں ملتا ہے، مومن کو کیا جی مسجد میں ہے۔ غالباً مولا امیر المومنین علیہ السلام سے منسوب ہے کہ فرماتے ہیں کہ مجھے جنت سے زیادہ مسجد میں رہنا پسند ہے، جنت میں رہنے کے اتنے زیادہ مجھے خواہش نہیں جتنے مسجد میں بیٹھنے کی خواہش ہے۔ کیوں؟ جنت میں میرے وجود کے لیے کیا ہے جی آرامش ہے، یعنی میرا وجود، میرا یعنی جسم، میرا بدن، یہ اس کے لیے خوشی کا سبب ہے، لیکن مسجد میں بیٹھنے سے میرا رب کے خوشی کا سبب ہے، یعنی مسجد میں بیٹھنے سے میرا رب خوش ہو جاتا ہے، جنت میں بیٹھنے سے میں خود خوش ہو جاتا ہوں، تو میں اپنی خوشی پر میرے رب کی خوشی کو کیا کرتا ہوں جی مقدم کرتا ہوں۔ تو آپ اور میں اگر امیر المؤمنین کا شیعہ ہے تو کیا جی مسجد میں عبادت کے ساتھ بیٹھنے کو ترجیح دے دیں، مسجد سے باہر جلدی۔ اور تیسرے فقرے میں وحرم علی فیہ السخط والنیران، مجھ پر غصہ اور جہنم کو حرام قرار دیں، یعنی غصے سے مجھے بچا کے رکھیں اور جہنم سے بچا کے، ویسے ہم کام ہر قسم کے کام جو کچھ مرضی ہم کریں، لیکن جنت ہمارے اوپر واجب، جہنم حرام، یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ تو جنت واجب، جہنم حرام ہونے کے لیے بھی بعض اسباب آپ کو اور ہمیں بتایا گیا ہے، یہ کام کریں تو جنت واجب ہو جاتا ہے، اس طرح کے کام کریں تو کیا جی جہنم واجب ہو جاتا ہے، یہ نہ کریں، پھر آپ دعا مانگیں۔ بے شک ماہ رمضان کا مہینہ تقریباً خطبہ شعبانیہ میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کے آخر میں یہ فرمایا ہے کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں جنت کے دروازے کیا ہے اس کو دوبارہ بند نہ ہونے دیں، اور جہنم کا دروازہ کیا ہے جی بند کیا ہوا ہے، اس کو کھولنے نہ دیں۔ آپ وہ دروازے پر کھڑا رہیں، کوئی کھولنے والا آئے تو اس کو کیا جی وہاں سے بھگا دیں، یہ کریں گے۔ یا جنت کا دروازہ کھلا ہے، آپ وہاں پر رہیں، کوئی بند کرنے والا آئے تو اس کے ساتھ جھگڑا کر کے بند نہ کرنے دیں، نہیں۔ رمضان میں عبادات کی وجہ سے یہ دروازہ کھلا، وہ دروازہ بند ہے، تو اسی عبادت کے سلسلے کو کیا رکھیں جاری رکھیں۔ شوال میں بھی آپ روزہ رکھنا شروع کریں، عبادات ہے، صرف روزہ نہیں، اطاعت، تو اس اطاعت کا سلسلہ، عبادت کا سلسلہ آپ جاری رکھیں تو کیا جی جہنم کا دروازہ کھولنے کی کیا ضرورت ہے۔ اگر کھولیں گے بھی تو جانے والے ہیں، کافی سارے ہیں، مشرکین ہیں جو اللہ کی ذات کو ہی نہیں ماننے والے، منکر ہے، ذات احدیت ہے، تو ان کے لیے اپنے دروازے ہیں۔ آپ کے لیے اور میرے لیے جو دروازہ ہے وہ دروازے کی بات ہو رہی ہے۔ تو جنت کا دروازہ کھولنا، جہنم کا دروازہ بند کرنا ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مربوط، لیکن ایک سرا آپ کے اور میرے ہاتھ میں ہے، ہمیں بھی کچھ کرنا ہوگا جس سے کیا جی جنت کا دروازہ بند نہ ہو، جہنم کا دروازہ۔ اور اس سے پہلے والا جملہ السخط، وحرم علیہ فیہ السخط، غصہ، یہ غصہ شیطان شاید کہتا ہے کہ میں بنی آدم پر بعض جگہ بیان کرتے ہیں اس میں بآسانی غالب آ سکتا ہوں،
شیطان غالب آتا ہے انسان پر، ان میں سے ایک مورد کیا ہے جی؟ غصے کے وقت آپ کو جب بہت غصہ آ جاتا ہے تو عقل کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں، عقل کی پیروی نہیں کرتے ہیں آپ عقل کی پیروی نہ کرنے کی وجہ سے پھر کیا جی؟ شیطان کو موقع مل جاتا ہے۔ جہاں جہاں عقل ہو وہاں پر شیطان کو آنے کا موقع نہیں ملتا، شیطان عقل سے ڈرتا ہے۔ عقل پھر جب چھٹی پہ آپ بھیج دیتے ہیں تو پھر شیطان کو موقع مل جاتا ہے۔ شیطان آ کے کیا کرتے ہیں جی؟ جو کچھ آپ کے زبان پہ لانے کی اس کی خواہش تھی وہ کیا کرتے ہیں جی؟ غصے کی شکل میں، ناراضگی کی شکل میں ساری باتیں آپ کر دیتے ہیں۔ تو انسان کو کیا چاہیے جی؟ غصے سے بچا کے رکھیں، اپنے آپ کو بچا کے رکھیں، بچ کے رہیں۔ اللہم حبب الی فیہ الاحسان وکرہ الی فیہ الفسوق والعصیان وحرم علی فیہ السخط والنیران بعونک یا غیاث المستغیثین برحمتک یا ارحم الراحمین۔